السلام علیکم۔ ہم اپنے آج کے اس پریزنٹیشن میں طلاق کے موضوع پہ بات کریں گے۔ طلاق جب دو میاں بیوی ہسبینڈ وائف اگر کسی حالات کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہیں تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ لوگ ساتھ مل کے رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں پروسیس سماجی ہیں، یعنی اس میں سماج انوالوڈ ہوتا ہے۔ جس طرح نکاح میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ ایک تقریب ہوتی ہے، حالانکہ اس پہ اکثریت معاملوں میں وہ تقریب جو ہے وہ ایک اجتماع ہوتا ہے ساتھ مل کے بیٹھ کے خوش ہونے اور کھانے کا، اور اس میں پھر کہیں کہیں بلکہ زیادہ تر جگہوں پہ اسراف و فضول خرچی و دکھاوا بھی اب ہو چکا ہے۔ لیکن نکاح ایز سچ کوئی رسم نہیں ہے جس میں کچھ پرسکرائب چیزوں کے ساتھ یہ پڑھنا ہے، یہ آیت پڑھنی ہے، سورت پڑھنا ہے، ایسے اٹھنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک پبلک ڈکلیریشن ہے کہ عوام کے درمیان اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ یہ صاحب اور یہ صاحبہ اب ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کے طور پہ رہیں گے، اور اس کے لیے کچھ گواہ مقرر ہوتے ہیں، مہر کی رقم طے ہوتی ہے۔ یہ پروسیس نکاح کہلاتا ہے۔ اس کا مادہ نون کاف ہے اور اس کا مطلب ہے ایک دوسرے میں بالکل گھل مل جانا، جس کو شیر و شکر ہونا کہتے ہیں، کہ جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے یا سوکھی مٹی میں پانی جذب ہو کے بالکل اس میں رل مل جاتا ہے۔ تو یہ پروسیس، یہ ٹرم جو ہے یہ قرآن استعمال کرتا ہے ان دو لوگوں کے بیچ میں جو اللہ کے احکامات کے تحت اپنی ازدواجی زندگی، اپنی میریڈ لائف گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ تو یہ پروسیس نکاح کا ہے، اور اگر کسی وجوہات سے، جس کی تفصیل اب میں جو آیتیں لوں گا اس میں بتائیں گے، کہ وہ اگر الگ ہونا چاہتے ہیں تو وہ پروسیس طلاق کا ہے۔ اور طلاق جو ہے اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے اور کس طرح دی جا سکتی ہے، یہ میں آج کے پریزنٹیشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ہمارا آج کا عنوان ہے، اسلامی طلاق۔ اس میں دیکھیں سب سے پہلے جو میں نے آیت لی ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے، جو یہ کہتی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں سے شادی کرو، یعنی ان کے وارث بن بیٹھو یا ان کی مرضی کے خلاف ان کو نکاح میں رکھو۔ اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں، نکاح اور میریڈ لائف کو، ازدواجی زندگی کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہی جا رہی ہے ایمان لانے والوں سے، یا ایھا الذین آمنو، کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ حلال کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ حرام ہے آپ کے لیے کہ زبردستی عورتوں سے شادی کرو۔ یعنی عورت کی منشا، اس کی کنسنٹ دینا بہت ضروری ہے کہ وہ اس رشتے کو چاہتی ہے یا نہیں چاہتی۔ آپ زبردستی شادی کر کے ان کے وارث نہیں بن کے بیٹھ سکتے۔ اور دوسرا رخ بھی ہے کہ اگر کسی حالات کے تحت یا جو بھی سچویشنز ہوں گھر کی، وہ عورت آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی اور طلاق چاہتی ہے، تو ان کو ان کی مرضی کے خلاف نکاح میں مت رکھو۔ انہیں دونوں چیزیں ہیں، اس کی مرضی کے حساب سے نکاح ہوگا اگر وہ دل سے چاہے، اور اگر وہ اس نکاح سے باہر جانا چاہتی ہے تو بھی جبراً نہیں روک سکتے۔ اور اس میں اکثر مہر کو استعمال کیا جاتا ہے ایک طرح سے بلیک میلنگ کی دھمکی کے لیے۔ تو اس آیت کا اگلا سے یہ بات کہتا ہے کہ مہر واپس لینے کی دھمکی دے کر ان کو کسی طرح مجبور نہ کرنا اور نہ اپنے پاس رو کے رکھنا، یعنی کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی، تھریٹ نہیں ہوگی جو اکثر کیا جاتا ہے، مہر یا سامان کے دھمکا کے زیور رکھ لیں گے، سامان رکھ لیں گے، جانے نہیں دیں گے، یہ منع کیا گیا ہے۔ ایک بیوی اپنی مہر کا حق اسی صورت میں کھو سکتی ہے اگر وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوئی، یا فاحشہ کا لفظ آیا، فحش کہتے ہیں ہر طرح کی برائی، اس میں بے حیائی بھی شامل ہے، یعنی کھلی برائیوں میں اگر وہ دکھتی ہے اور ہے تو مہر کا حق کھوئے گی، ورنہ اس کا مہر پہ حق برقرار رہے گا۔ اس کے بعد بڑے اہم گائیڈنگ پرنسپلس ہیں کہ ان کے ساتھ نہایت عمدگی سے زندگی بسر کرو، وعاشرہن بالمعروف۔ معروف کہتے ہیں اللہ کے جو احکامات اور راستے بتائے ہوئے ہیں وہ معروف میں آتے ہیں، اسی لیے معروف کی تاکید کی جاتی ہے اور منکرات سے منع کیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے قوانین ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دی ہیں، وہ سب معروف کے دائرے میں آتے ہیں۔
تو ان کے ساتھ یہ قرآن کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ نہایت عمدگی سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہوں تو عین ممکن ہے کہ اللہ نے اس چیز میں بہت خوبی رکھی ہو جس سے تم ناپسند کرتے ہو۔ یعنی یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے کہ اگر آپ کو اپنی شریک یاد میں کوئی کمی یا خرابی دکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کیا پتہ اس میں تمہارے لیے کچھ بھلائی ہو، اور جیسا قرآن نے کئی جگہ کہا ہے کہ اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو یہاں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کا حکم اس آیت میں واضح طور سے آخر کے حصے میں ہے کہ ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارنی ہے۔ تو جو لوگ اگر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، ان کو مسٹریٹ کرتے ہیں، میل ٹریٹ کرتے ہیں، تو یہ اس آیت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ نہایت عمدگی سے، یعنی معروف طریقے سے، جو اللہ تعالیٰ نے جتنے اچھے کاموں کے لیے احکامات دیے ہیں ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اگر کوئی چیز ان کی ناپسند بھی ہے تو اس کو برداشت کر لو، اس میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی نہ کوئی خیر یا بھلائی رکھی ہوگی۔ تو یہ دیکھیے اتنا اہم معاملہ ہے یہ جو معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے نکاح کا، کہ اس میں کنسنٹ چاہیے دونوں پارٹیز کی کہ دونوں متفق میں ہوں اور مرضی اور خوشی سے رہیں۔ کوئی جبر نہیں ہے کہ نکاح ہو گیا تو اب تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، نہ عورت مرد پہ جبر کرے گا نہ مرد عورت پہ جبر کرے گی، جس کی وضاحت آگے آئی ہے، کیونکہ دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ قرآن اس بات کو خود سمجھا کے کہتا ہے، اور پھر اچھے سے ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ کوئی کمی یا برائی بھی دکھتی ہو تو اس کو درگزر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی اچھائی ہو۔ اور یہ جو ایگریمنٹ ہے، جو معاہدہ ہے جو دونوں پارٹیز کے بیچ میں ہوتا ہے، اس کو قرآن نے میثاقاً غلیظاً کہا ہے کہ ایک پکا عہد ہے، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے۔ یعنی یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ پکا ایگریمنٹ ہے، یہ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے جس کو آپ ایز اٹ از یا جب چاہے توڑ دیں۔ اس کے لیے بھی سٹیجز ہیں، جس طرح نکاح کے لیے ہے کہ آپ لڑکی کو دیکھا جاتا ہے، لڑکے کو دیکھا جاتا ہے، پھر بات چیت کی جاتی ہے، خاندان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر تاریخیں طے ہوتی ہیں، پھر شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے۔ تو یہ جس طرح پروسیس ہے جس میں پورا خاندان اور سماج انوالو ہوتا ہے، تو جس طرح نکاح میں سماج کا انوالومنٹ ہے پسند ناپسند دیکھنے کا، ایسا ہی انوالومنٹ طلاق میں ہے، اور اس کی مثال یہاں پہ آتی ہے۔ بلکہ اس سے پہلے یہ دو صورتحال اور ہیں کہ دو کنڈیشنز ہیں طلاق کی، جو 236 اور 37 میں، اس میں پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اگر کسی بھی پرابلم کی وجہ سے ایسی نوبت آ گئی کہ نکاح تو ہو گیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس کیس میں کیا کہا گیا ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر تم ان تک پہنچنے یعنی ہاتھ لگانے سے پہلے اور فریضہ مہر طے ہونے سے پہلے ان کو طلاق دے دی، یعنی مہر بھی طے نہیں ہوئی تھی اور اسی سٹیج پہ طلاق دے دی گئی، تو کیا حکم ہے کہ انہیں معروف کے مطابق کچھ فائدے مند سامان یا مال دے دو۔ مالدار اپنی حیثیت کے مطابق دے اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق۔ احسان کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اب یہ نہیں اگر صرف نکاح ہی ہوا ہے، نہ مہر کے معاملات طے ہوئے تھے، نہ رخصت ہوئی ہے، نہ چھوا ہے کسی نے، شوہر نے اپنی اہلیہ کو، شریک حیات کو، وائف کو، تو اس سٹیج میں اگر طلاق ہوتی ہے تو معروف کے مطابق نہیں، اللہ کے احکامات جو ہے جو بہترین حسن سلوک کے بھی ہیں، احسان کے بھی ہیں، تو اپنی حیثیت کے حساب سے، مطلب یہاں پہ بھی فراخ دلی دکھانی ہے، کنجوسی نہیں دکھانی، اپنی حیثیت کے حساب سے کوئی بھی فائدے کی چیز یا کوئی بھی سامان استعمال کا یا گفٹ دے دی جائے۔ اور یہ آخر میں جو بات کہی گئی ہے کہ حقاً علی المحسنین، احسان کرنے والوں پہ لازم ہے۔ اور احسان کرنے والے کون ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کا حکم ہے واضح کہ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، اور احسان کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے، احسان کرنے والوں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو جو احسان کرنے والے لوگ ہیں جن کی روش احسان کی ہے، ان پہ یہ لازم کہا گیا، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان پہ لازم ہے کہ ان سچویشنز میں وہ کچھ لے دے کے معاملے کو ختم کریں۔ پھر اگلا اسٹیج، دوسری حالت کیا ہو سکتی ہے، اگر تم ان تک پہنچتے ہیں یعنی انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو لیکن ان کا مہر طے کر چکے تھے۔ دیکھیے پچھلی صورتحال میں کیا تھا، مہر طے نہیں ہوا تھا، پھر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں بھی ابھی تو مہر طے نہیں ہوا تھا میں کیوں دوں، نہیں، یہ حکم ہے کہ اپنی حیثیت کے حساب سے کچھ نہ کچھ تحفہ، اچھی چیز، استعمال کا سامان یا مال دے کے انہیں خوشی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کرو۔ یہاں کیا معاملہ ہے کہ مہر طے ہو گئی ہے،
تو میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اسے ڈسکس کر لیں گے. اور اگر تم ان تک پہنچنے یعنی انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو، لیکن ان کا مہر طے کر چکے تھے، تو تم نے جو طے کیا ہے اس کا آدھا انہیں دے دو، یعنی جو مہر طے ہوئی ہے اس کی آدھی دے دو، سوائے اس سے کہ عورتیں خود اپنا نصف مہر خوشی سے معاف کر دیں، یا شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کے گرا ہے وہ اپنا نصف حصہ معاف کر دے یعنی پورا مہر دے دے. اور بے شک درگزر کرنا یعنی پورا مہر دینا تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. اور تم آپس کے فضل یعنی حسن سلوک کو، یعنی جو اچھی کنڈکٹ ہے آپس میں، اس کو مت بھولو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. اب یہاں دیکھیے واضح حکم تو یہ ہے کہ اگر طلاق ہو گئی ہے چھونے سے ہی پہلے اور مہر طے ہو گیا تھا تو اس کا آدھا دے دو. اب یہاں پہ دونوں اسٹیجز ہیں کہ وہ عورت جس کو آدھا لینا ہے وہ بھی اسے معاف کر سکتی ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں لینا. شوہر جس کو آدھا دینا تھا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ نہیں میں آدھا نہیں پورا دوں گا. تو یہ بھی چونکہ احسان کا معاملہ ہوگا، اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ پورا مہر دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اللہ کے احکامات جو حسن سلوک کے ہیں، احسان کے ہیں، پاس والوں کو دینے کے ہیں، اچھے رویے کے ہیں، وہ سارے اس پہ فٹ ہوتے ہیں. لہٰذا تقوی کے قریب یہ ہے کہ آپ پورا مہر دیتے ہیں. حکم آدھے کا ہے لیکن آپ زیادہ دیں گے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور تاکید پھر یہاں پہ کی گئی ہے کہ آپس کے حسن سلوک کو مت بھولو، آپس کے فضل کو مت بھولو. یعنی جہاں رشتے ختم ہو رہے ہیں، ابھی بنے بھی نہیں تھے اور سیپریشن کی نوبت آئی ہے، کسی وجوہات سے طلاق ہو رہی ہے، تو وہاں پہ بھی ایک دوسرے سے منہ ٹیڑھا کر کے نہیں جانا، تعلقات بالکل منقطع نہیں کرنے، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ ایک اچھی ڈیل کے طور پہ اس کو کلوز کرنا ہے. اور پھر یہ بات پھر ہمیں یاد دلائی گئی ہے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے کام جو ہے وہ دیکھنے میں یہاں بصیرت بھی شامل ہے، یعنی گہرائی کے ساتھ پوری سمجھ کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے. تو یہ تو دو صورتحال طلاق کی وہ ہوئیں کہ جس میں شوہر نے بیوی کچھ ہوا بھی نہیں تھا، نکاح کے بعد ہی کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ معاملہ نکاح یہ توڑنا پڑا. تو اس کی یہ کنڈیشنز ہیں جو دو دی گئی ہیں. اب اس سے آگے چلتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے یہ چیز آئی ہے کہ جب میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں، جیسے میں ابھی شروع میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح نکاح ایک سماجی مرحلہ ہے، اسی طرح طلاق بھی ہے. اب یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں کہ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت والوں کے گھروں میں سے مقرر کرو. اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم اور پوری خبر والا ہے. یعنی سماج کو اور خاندان والوں کو نظر رکھنی ہے، چھوڑ نہیں دینا کہ جو لوگ رہ رہے ہیں شوہر کے اور بیوی کی طرح شادی شدہ زندگی میں، ان کے اگر اختلافات ہیں یا ان کا اندیشہ ہے کہ اختلافات شروع ہو رہے ہیں، تو دونوں گھرانوں سے، خاتون کے گھر سے اور شوہر کے گھر سے، ایک ایک منصف مقرر ہو، ایک ایک جو ذمہ دار آدمی ہو، انصاف کر سکتا ہو. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے، یعنی نیتوں کی بہت بات ہے، اگر وہ خود کیلکولیشنز کے ساتھ آ رہے ہیں، کچھ حساب لگا کے آ رہے ہیں تو بات دوسری ہے، لیکن اگر وہ واقعی چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں ملاپ کرا دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر والا، اسے ہر چیز کا علم ہے، ہم اسے دھوکہ نہیں دے سکتے. کوئی ایک فرد کسی ایک طرف سے اگر کچھ پلاننگ لے کے آ رہا ہے تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہے اور کہ ہو سکتا ہے یہاں لوگ اس کو نہ سمجھ سکے، لیکن اللہ پورا علم رکھتا ہے اور اسے پوری خبر ہوتی ہے ہر بات کی. اب یہاں سے طلاق کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد عورتیں 3 ماہواری کا انتظار کریں گی. یعنی ڈائیورس کے بعد، طلاق کے بعد 3 پیریڈز تک عورتیں انتظار کریں گی. اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ جو اللہ نے ان کے رحم یعنی پیٹ میں پیدا کیا اسے چھپائیں، اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں. مقصد کیا ہے ان 3 پیریڈز میں؟ کیونکہ 3 پیریڈز کے جو یہ دورانیہ ہے، اس ڈیوریشن میں اگر پریگننسی ہے تو وہ ظاہر ہو جائے گی. تو یہاں عورت کا رکنے کا یہ ویٹنگ پیریڈ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کی پریگننسی ہے اگر تو وہ ظاہر ہو جائے. اور اس میں یہ حکم بھی دیا جا رہا ہے ان عورتوں کو کہ اگر تم اللہ اور قیامت کا بھی ایمان رکھتی ہو تو جو تمہارے پیٹ میں ہے اس کو چھپاؤ مت.
پھر اگلی بات کیا کہی جا رہی ہے، اور ان کے شوہر ان کے زیادہ حقدار ہیں اس میں اگر وہ بہتری یعنی اصلاح کرنا چاہیں، یعنی معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیں، جو خرابی ہو گئی اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا ریکنسیلیشن چاہتے ہیں، تو ان عورتوں کے لیے ان کے شوہروں کا پہلا حق ہے، وہ پہلے حقدار ہے، کیونکہ یہ عورت اس پیریڈ کے گزرنے کے بعد اگر طلاق لیتی ہے تو ظاہر دوسری شادی کرے گی۔ قرآن کا حکم ہے کہ نکاح کراؤ اور نکاح کرو، تو ایسے میں جن شوہروں سے الگ ہوئی ہیں اگر ریکنسیلیشن ہو جاتا ہے، پیچ اپ ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، تو یہ شوہر جو ہیں جن سے ابھی طلاق لی ہے انہوں نے، یا جن شوہروں نے ان کو طلاق دی ہے، ان کے ساتھ یہ زیادہ حقدار، یعنی ان شوہروں کا حق ان عورتوں پہ زیادہ ہے بنسبت کسی دوسرے کے۔ اب یہاں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ان کے شوہر ان کے زیادہ حقدار ہیں اس میں اگر وہ بہتری یا اصلاح کرنا چاہیں۔ عورتوں کے لیے ویسا ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کا حق ہے احکام الہی کے مطابق۔ یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جیسا مردوں کو حق ہے ایسا ہی عورتوں کو حق ہے، یعنی اگر طلاق کی محرک عورت ہے، یعنی اگر عورت نے طلاق انیشیٹ کی ہے تو وہ بھی اپنے شوہر کو واپس لے سکتی ہے، جس طرح اگر مرد نے انیشیٹ کی ہے، ڈائیورس کی بات مرد کی طرف سے آئی ہے اور وہ عورت کو الگ کرنا چاہتا ہے تو وہ بعد میں ریکنسیڈر کرتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے یہ غلط تھا، تو وہ بھی اپنی بیوی سے بات کر کے یہ بات رکھ سکتا ہے، ریکنسیلیشن ہو سکتا ہے اور پیچ اپ ہو سکتا ہے، یعنی دونوں کو یہ حق ہے۔ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ڈائیورس کا موو کس کی طرف سے ہے، عورت کی طرف سے تو اسے یہ حق ہوگا کہ وہ پھر ریکنسیلیشن کی بات کرے، ریکنسیلیشن کر لے، مرد کی طرف سے ہے تو مرد کو یہ حق ہے کہ وہ ریکنسیلیشن کی بات کرے، پیچ اپ کی بات کرے، معاملات کو رفع دفع کرے، اور ایک دفعہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ معروف طریقے سے پھر سے شوہر بیوی کی طرح رہیں گے، گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے گواہوں کا ہونا، جیسے کہ آگے کی آیتوں میں آئے گا، میں اس کی وضاحت وہاں پہ بھی کروں گا۔ اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے، اللہ قوت اور حکیم ہے، اللہ قوت والا اور حکیم ہے۔ طلاق 2 بار دے کر پھر یا تو اللہ کے قانون کے مطابق روک لینا ہے یا پھر اچھے انداز سے رخصت کر دینا ہے۔ تم مردوں نے پہلے جو کچھ دیا تھا اگر طلاق کے محرک تم ہو، یعنی تم نے اگر انیشیٹ کیا ہے تو اب اسے واپس لینا تمہارے لیے جائز نہیں، یعنی ڈائیورس اگر مرد نے انیشیٹ کی ہے تو پھر اس نے عورتوں کو جو کچھ بھی دے رکھا ہے اس کو واپس لینا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ دونوں کو لگے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود میں نہیں رہ پائیں گے۔ اگر تم لوگوں کو لگے کہ شوہر بیوی اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو اب عورت فدیہ دے کر الگ ہو جائے تو ان دونوں کو کوئی پکڑ نہیں۔ دیکھیے یہ دوسرا سین ہے کہ یہاں بیوی الگ ہونا چاہ رہی ہے اور یا تو ان دونوں کو خود ہی احساس ہوگا کہ ہم نہیں ساتھ رہ پائیں گے، ہماری نہیں نبھے گی، یا جو سماج کے گھر کے خاندان کے لوگ ہیں، کیونکہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اگر تم لوگوں کو لگے کہ شوہر بیوی اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو اب عورت فدیہ دے کر الگ ہو جائے تو ان دونوں کی کوئی پکڑ نہیں۔ تو یعنی اب عورت اگر طلاق مانگ رہی تھی یا تو انہوں نے خود سوچے یا ان کے خاندان والوں نے کہ بھئی یہ نہیں نبھے گی، تو ایسے میں وہ عورت جو ہے جو مال نقدی یا سامان مرد نے دیا ہے اس کو اس میں سے سب حصہ یا ٹوٹل مال یہ ان کو نیگوشیٹ کرنا ہوگا، وہ مرد کو واپس دے کے وہ عورت مرد سے الگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ نیگوشیشن کی بات ہے جس کو فدیے کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ عورت جو ہے اگر وہ خود الگ ہونا چاہتی ہے، طلاق مانگ رہی ہے، تو وہ پھر شوہر کو مال جو شوہر نے دے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ یا ٹوٹل حصہ جیسا شوہر مانگے، لیکن یہاں پہ بھی گائیڈنگ پرنسپل یہ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ جبر نہیں کرنا۔ اس کو میں آگے پورا پڑھ دیتا ہوں کہ اگر تم لوگوں کو لگے کہ شوہر بیوی اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو اب عورت فدیہ دے کر الگ ہو جائے تو ان دونوں کی کوئی پکڑ نہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو مت توڑو، اور جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں حدود کی وضاحت کئی چیزوں کی ہے، ایک تو یہ کہ ڈیلنگ جب ہو رہی ہے بھلے ہی وہ عورت طلاق مانگ رہی ہو یا وہ مرد طلاق دے رہا ہو، ان کو ڈیلنگ احسن طریقے سے
آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی حسن سلوک جس کا حکم پیچھے آیا تھا وہ پورے قرآن میں ہے کہ آپس میں بہترین حسن سلوک رکھنا ہے، معاملات رکھنے ہیں، اخلاق رکھنا ہے۔ تو انہی گائیڈنگ پرنسپلز کے تحت جو بیسک پرنسپلز ہیں قرآن کے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان چیزوں کو حل کرنا ہے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کو قرآن ظالم کہتا ہے۔ یہ طلاق 2 بار دے کر والی بات جو ہے اس کو پھر آگے آیت میں تفصیل سے میں لوں گا، یہ چیز کور ہوگی۔ پھر اگر مرد نے عورت کو اپنی ازدواجی زندگی میں تیسری مرتبہ طلاق دے دی، اب یہاں دیکھیے اس چیز کی وضاحت کر دیں کہ جس چیز کو یہ 3 طلاق کہا جاتا ہے، تو اب تک جیسے ہم نے سمجھا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انبن کا ڈر لگا تو خاندان کے لوگ بیچ میں پڑے اور کوشش کری گئی کہ پیچ اپ ہو جائے، لیکن کسی وجہ سے پیچ اپ نہیں ہوتا اور عورت یا مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، تو یا تو عورت طلاق لیتی ہے یا مرد طلاق دی ہے۔ اب اس طلاق کے بعد 3 ماہواری انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس انتظار کی مدت میں اگر ریکنسیلیشن کسی طرح ہو جاتا ہے، جیسے پچھلی آیتوں میں ذکر کیا گیا، تو وہ دونوں پھر ایک طرح سے شوہر بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں، دوبارہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر کے اس رشتے کو پھر سے قائم کر کے جس کو طلاق سے توڑا تھا۔ ایسا ایک شادی شدہ زندگی میں، یعنی ایک میریٹل لائف میں کسی بھی پیئر کو، کسی بھی جوڑے کو 2 مواقع ملتے ہیں۔ ایک دفعہ طلاق دی، اس کے بعد عدت کا پیریڈ رہا، اور آگے آیت میں وضاحت ہوگی، حالانکہ بات ہو سکتا ہے ایک دم سننے میں کسی کو عجیب لگے، لیکن وہ آیت کے پاس جب جاؤں گا تو پھر سمجھا دوں گا۔ تو یہ جو ویٹنگ پیریڈ ہے، یہ جو عدت کا 3 ماہواری کا پیریڈ ہے، وہ پیریڈ گزر بھی گیا اور اس کے بعد بھی اگر پیچ اپ کی بات ہوتی ہے تو وہ ہسبینڈ وائف پھر سے نکاح کر کے گواہوں کی موجودگی میں شوہر و بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں۔ اب یہ ایک طلاق کے بعد پھر آپس میں جڑ گئے تھے، اب پھر اگر ان کے بیچ میں اختلافات ہوئے، خاندان کے لوگ بیچ میں پڑے لیکن معاملہ رفع دفع نہیں ہوتا، اور پھر انہوں نے یہ ٹھانا کہ ہم الگ ہوں گے، اور پھر طلاق ہوئی، اور اس کے بعد ویٹنگ پیریڈ یعنی وہ جو مدت ہے جس میں انتظار کیا جاتا 3 ماہواریوں کا، کہ اگر اس میں حمل ہے، پریگنینسی ہے تو وہ ظاہر ہو جائے گی، وہ پیریڈ گزرا یا تو اس دوران یا اس کے بعد انہوں نے پھر ریکنسائل کر لیا اور یہ طے کیا کہ ہم پھر سے اب رہنا چاہیں گے، تو پھر اسی طرح سے گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح ہوتا ہے، اور یہ اب پھر سے نکاح کر کے ہسبینڈ بیوی کے طور پر رہ چکے۔ اب انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی میں 2 دفعہ سیپریشن لے لیا ہے، یعنی 2 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ اب اگر ان کے بیچ میں ڈفرینسز ہوتے ہیں، لوگوں کے پیچ اپ سے بات نہیں بنتی، اور یہ دوبارہ طلاق کی اسٹیج میں چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد کے لیے پھر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں آیت کیا کہتی ہے، کہ پھر اگر مرد نے عورت کو اپنی میریٹل لائف میں یعنی ازدواجی زندگی میں 3rd ٹائم ڈائیورس دی، طلاق دی، تو وہ عورت اب اس کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی 2 دفعہ چانس ملا تھا کہ آپ لوگ پھر سے گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر کے ڈکلیئر کر کے پبلکلی کہ ہم پھر ہسبینڈ وائف کے طور پہ رہ سکتے ہیں، لیکن 2 دفعہ آپ نے اس چانس کو ویل کرنے کے بعد بھی کسی نتیجے میں نہیں پہنچے، اور 30 دفعہ پھر طلاق آ گئی، تو اب یہاں قرآن یہ کہتا ہے یہ عورت اب اس کے لیے جائز نہیں، یعنی اب یہ ہسبینڈ وائف پھر سے نکاح کر کے شوہر بیوی کے طور پہ نہیں رہ سکتے، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوست سے مرد سے شادی کر لے، پھر وہ مرد اس کو طلاق دے دے، تو اب ان کے لیے کوئی برائی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پاس لوٹ آئے۔ اب یہاں ایک بات یہ دیکھنے کی ہے کہ یہاں جب کہا جا رہا ہے کہ وہ عورت کسی دوست سے مرد سے نکاح کر لے، شادی کر لے، تو وہاں دیکھیے یہ وہی کیفیت ہے نکاح کی جو پہلے ڈسکس ہو چکی ہے، یعنی ایک پکا معاہدہ ہوگا پھر سے ایک عورت اور مرد اور 2 خاندانوں کے بیچ میں، یعنی یہ نکاح جو ہے، کیونکہ بدقسمتی سے اس آیت کے حصے کو استعمال کر کے کچھ لوگ اور کچھ نہ سمجھ ہمارے ہاں یہ ٹیمپریری نکاح کے طور پہ کچھ چیز کراتے ہیں، جو نہ صرف یہ قرآن کی تضحیک ہے، بغاوت ہے، بے حرمتی ہے، بلکہ اس عورت کی بھی تذلیل ہے، اس خاندان کی تذلیل ہے۔
اور بالکل زنا کاری ہے جس کو حلالے کے نام سے کرایا جاتا ہے، کیونکہ جو چیز قرآن سے بالکل خلاف جاتی ہو اس کو کسی بھی اور وجوہات سے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں یہ ایک نارمل کورس بتایا گیا ہے کہ وہ عورت پھر اب کسی سے نکاح کرتی ہے جیسے ہوتا ہے، اور دونوں ہسبینڈ وائف کے طور پہ رہتے ہیں، اب پھر اگر ان میں اختلاف ہوتا ہے نارمل کورس میں اور ان میں طلاق ہو جاتی ہے اور پھر یہ ریکنسائل نہیں کرتے، پیچ اپ نہیں کرتے، میل ملاپ نہیں ہوتا اور یہ الگ الگ رہ رہے ہیں، طلاق ہو کے سیپریٹ ہو چکے ہیں، یا دوسری کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ اس خاتون کے دوسرے شوہر گزر جائے، فوت ہو جائے، ان کی ڈیتھ ہو جائے، تو وہ پھر عورت سنگل ہے، تو اس کیس میں طلاق ہو یا شوہر کی ڈیتھ ہو جائے قدرتی طور سے، وہ اپنے بھی پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے اور شادی کر سکتی ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے پھر وہ مرد اس کو طلاق دے دے تو اب ان کے لیے کوئی برائی نہیں کہ وہ اب ایک دوسرے کے پاس لوٹ آئیں، یعنی پہلے ہسبینڈ اور وائف، بس شرط یہ ہے کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھنے کا خیال رکھیں، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ علم رکھنے والوں کے لیے کھولتا ہے، جو علم رکھتے ہیں، جن کو تلاش ہوتی ہے، جنہیں جستجو ہوتی ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ کی آیات کھولتی ہیں اور اللہ کی حدود بھی واضح ہوتی ہیں۔ اللہ کی حدود کو قائم رکھنے کا بار بار ذکر اسی لیے ہے کیونکہ ازدواجی زندگی میں ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا خوش اخلاقی اور تمام ان اچھی صفات کے ساتھ رہنا ہوتا ہے تاکہ اچھی ازدواجی زندگی گزرے، اور یہ صرف اچھی میرٹل لائف کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اسی طرح سے ہم اپنی نئی جنریشن کی گرومنگ کرتے ہیں، کیونکہ شوہر بیوی کے تعلقات کا سیدھا اثر ان بچوں پہ پڑتا ہے، اور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے لازمی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان ایک صحت مند اور عزت کا اور اچھی معاملے داری کا رشتہ ہو۔ جن گھروں میں یہ رشتے نہیں ہوتے وہاں بچے اچھی تربیت نہیں دے سکتے، اچھے انسان ہی نہیں بنتے، اچھے مسلمان بننا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب دیکھیے آگے چلتے ہیں، اس میں اور کیا بات ہوتی ہے طلاق کے تعلق سے۔ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ عدت پوری کر لیں تو تم چاہو انہیں اللہ کے احکامات کے مطابق روک لو یا احکامات اللہ کے مطابق اچھا برتاؤ کرتے ہوئے جانے دو، اور انہیں تکلیف دینے کے ارادے سے مت روکو۔ اب دیکھیے یہاں پہ اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ عورتوں کو طلاق دینے کے بعد جب وہ عدت پوری کر لیں، یعنی عدت پوری کرنے کے بعد بھی یہ آپشن ہے کہ آپ ان کو یا تو اللہ کے احکامات کے مطابق، یعنی آپ پھر سے اگر ریکنسیلیشن ہو جاتا ہے، پیچ اپ ہو جاتا ہے، اختلافات دور ہو جاتے ہیں تو آپ پھر سے نکاح کریے گواہوں کی موجودگی میں، پھر سے شوہر و بیوی کے طور پہ رہے، بشرطے کہ آپ نے 2 طلاقوں کی اپنی زندگی کی لمٹ پوری نہ کی ہو۔ ایک طلاق اور 2 طلاق کے بعد یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر تیسری دے دی تو یہ کنڈیشن لاگو نہیں ہوگی۔ انہیں تکلیف دینے کے ارادے سے مت روکو، لیکن انتقامی کارروائی کے طور سے مرد یا اس کے گھر والے عورت کو اس لیے نہ روکے کہ اچھا اس وقت اس کو روک لو، پھر سے گھر میں رکھ لو بہو کے طور پہ، لیکن پھر اب ہم اس کے دماغ ٹھیک کریں گے۔ یہ سوچ جو ہے یہ بے انتہا بری ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ لے کے آتی ہے، عذاب لے کے آتی ہے۔ دیکھیے اسی کو یہ بات کتنی وضاحت سے کہی ہے کہ اور جو ایسا کرے گا وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، اپنے اوپر ظلم کریں گے، اپنے آپ کو برباد کریں گے، اب دنیا اور آخرت اپنی خراب کریں گے، اسی لیے اس کو اپنے اوپر ظلم کہا گیا ہے۔ اور اس سے آگے سخت بات کہی ہے، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ، اللہ کی آیات اور اس کے احکامات جو ہیں ان کو مذاق نہ بناؤ، تمہارے اوپر جو اللہ کی مہربانیاں ہیں ان کو اور اس کی اتاری ہوئی کتاب و حکمت کو جس کے ذریعے تم کو نصیحت کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ تم کو نصیحت کرتا ہے، یاد رکھو، اللہ کے متقی بن جاؤ، بے شک اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ اب دیکھیے کتنی واضح اور جامع باتیں کہی گئی ہیں، کس پس منظر میں کہ ان عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے مت روکنا، کہ ان کو اپنے نکاح کے دائرے میں، نکاح کی حفاظت میں اس لیے مت روکنا کہ اب ان کے دماغ ٹھیک کریں گے، انہوں نے ایک دفعہ طلاق لینے کی ہمت کر لی لیکن پھر اب معاہدہ کر لیا ہم سے کیونکہ ان کا کام نہیں چلتا تھا، اب ہم ان کے دماغ ٹھیک کریں گے۔ اس بات کے لیے کتنا کچھ اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ پہلے تو یہ ڈرایا گیا ہے کہ جو ایسا کرے گا خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، اپنے آپ کو دنیا آخرت کو برباد کر لیں گے، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ جو اللہ کی آیات ہے جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، جو طریقہ اللہ نے بنائے ہیں، ان طریقوں سے ہٹ کے جب ہم چلتے ہیں، طلاق کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، یا زندگی کے کسی اور بھی رخ کا معاملہ ہو، اللہ کے احکامات سے جب ہم ہٹ جاتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں تو یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہی ہے۔
اور اللہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی جو مہربانی ہے، اس نے کیا کیا نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور یہ کتاب دی ہے جس میں ہدایت ہے کھلی، اور وہ راستہ ہے جس کے تحت اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، اور ان پہ عمل کر کے تو متقی بن سکتے ہو۔ یہ ساری وہ نعمتیں ہیں، اللہ کہتے ہیں یاد رکھو، اور بے شک اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور گہرا علم ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو اور وہ عدت پوری کر لیں تو ان کو اپنے شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکو اگر وہ لوگ معروف کا خیال رکھیں۔ دیکھیے بہت اہم آیت ہے۔ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو اور وہ عدت پوری کر لیں، یعنی طلاق کے بعد عدت کے دوران اگر پیچاپ ہوتا ہے تو وہ اپنے شوہر سے پھر سے نکاح کر کے رہ سکتی ہے واپس گھر میں۔ یہاں یہ بات ہے کہ وہ پوری کر لیتی ہیں عدت، وہ وقت نکل چکا، ان کو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو اگر وہ معروف خیال رکھے، یعنی اگر اللہ کے احکامات کا خیال رکھ کے وہ جینے کا پھر سے نیت کرتے ہیں تو ان کو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت، یعنی جو شوہر سے انہوں نے طلاق لی ہے اس سے واپس نکاح کرنے سے مت روکو۔ یہ حکم ہے اللہ کا، یہ نصیحت اس لیے کی جا رہی ہے خاص کر جو تم میں سے اللہ اور آخرت کو مانتا ہو، یعنی جو باغی ہیں اللہ کے، جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کو نہیں مانتے، وہ یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں صاحب اب تو طلاق ہو گئی اور عدت بھی پوری ہو چکی، اب تو کافی مدت گزر گئی اور اب تو اس عورت کو نعوذ باللہ حلالہ کرانا پڑے گا، اس کے بعد ہی اپنے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے۔ میں ان آیتوں کو تھوڑا سا مکمل کر کے پھر اس کو سم اپ بھی کروں گا ایک جسٹ میں کہ کس طرح سے ان آیات کی روشنی میں، اور ان کو دوبارہ آپ اس یوٹیوب پہ چلا کے لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں، ان آیات کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے ترجمے دیکھ سکتے ہیں اور خود سمجھ سکتے ہیں۔ سیدھے سیدھے پیغامات ہیں، کوئی پیچیدگی نہیں ہے اور کھلی ہدایت ہے اس کے اندر، اور اس بات کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہی تمہارے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے لیے بہتر اور پاکیزہ بات ہے۔ اللہ جانتا، تم لوگ نہیں جانتے۔ یعنی طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو چکی، اور پھر وہ چاہتی ہے اپنے شوہر سے واپس شادی کرنا، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کو روکو مت۔ ہمارا معاشرہ زیادہ تر روکتا ہے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اب تو طلاق ہو چکی، اب کسی دوسرے سے نکاح کرنے کے بعد ہی تم پہلے شوہر کے پاس جاؤ گی۔ قرآن تو نہیں روکتا۔ قرآن یہ کنڈیشن تیسری طلاق کے بعد لگاتا ہے، پہلی دو طلاق میں وہ عورت آزاد ہے، اور یہ طلاقیں جو ہیں یہ چاہے ایک دفعہ میں، یعنی ایک دفعہ کہی جائے منہ سے یا 3 دفعہ کہی جائے، لکھ کے کہی جائے، جس طرح بھی کہی جائے، یہ ایک طلاق ہوگی، اور اس کے بعد وہ ویٹنگ پیریڈ ہے یا 3 ماہواری جو انتظار کی جاتی ہے، اور اس بیچ میں یہ اوپن ہے، یہ جو معاہدہ ہے یہ اوپن ہے کہ پھر سے میل جول کر سکتے ہیں شوہر و بیوی۔ اس مدت کے ختم ہونے کے بعد بھی اگر دونوں نے کہیں شادی نہیں کی ہے تو وہ پھر سے شادی کر سکتے ہیں، پھر سے نکاح کر کے شوہر و بیوی کے طور پر رہ سکتے ہیں، کہیں پہ ان کو روک نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو شوہروں سے ان کی شادی کرنے سے مت روکو۔ اب یہ جب سیپریشن ہوتا ہے تو جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی فیڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کا، تو اس کے لیے بھی یہ بہت وضاحت سے قرآن سمجھاتا ہے ہمیں کہ ماں باپ، مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں گی اس شخص کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے، اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان دودھ پلانے والی ماؤں کو کھانے پینے اور پہننے کی اشیاء معروف طریقے سے دیں، یعنی اللہ کے احکامات کے حساب سے، کوئی تنگی نہ کریں، خوش اسلوبی سے، حسن سلوک سے، اچھا ان کو اپنی حیثیت کے حساب سے، کیونکہ دیکھیے اگر طلاق ہو گئی اور آپ لوگوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تو اب اگر ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کو خرچہ آپ کو دینا ہوگا، اور اس کو پہننے کی اشیاء، کھانے پینے کا سامان، یعنی ایک طرح سے پورا سسٹیننس دینا ہوگا، اور اگر وہ 2 سال دودھ پلا رہی ہے تو یہ 2 سال چلے گا جب تک وہ دودھ پلائے گی۔ کسی کو اس کی حیثیت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دی جاتی، نہ ہی ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی اور نہ ہی باپ کو اس کے بچی کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی، یعنی دونوں میں سے آئدر آف دی پیرنٹس جو ہے ان کو کوئی بلیک میل نہیں کیا جائے گا، نہ ان کو اس بات پہ دبایا جائے گا کہ میں تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں تو اس سے ایکسٹرا بینیفٹ کچھ لینے کی کوشش کی جائے، یا باپ یہ سوچے کہ یہ میرا بچہ ہے تو میں ماں کو دباؤ ڈال دوں۔ قرآن بالکل منع کرتا ہے اس بات کو، کسی پہ بوجھ اس کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہے، اور سب کو اپنے اللہ کے احکامات کے مطابق معروف طریقے سے
یہ کام کرنا چاہیے، اور یہی ذمہ داری وارث کی بھی ہوگی۔ ان کا اگر کوئی وارث ہے کسی وجہ سے تو اس کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے۔ اگر وہ دونوں یعنی والدین مشورہ اور آپس کی رضامندی اور مرضی سے دودھ چھڑانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ بھی آزادی قرآن دیتا ہے کہ اگر آپ کو دودھ چھڑوانا ہے، ڈسکنٹینیو کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یا اگر بچوں کو دودھ پلوانا ہے یا کسی اور عورت سے پلوانا ہے ان کی جگہ تو اس کو بھی آپ کو کوئی حرج نہیں ہے، اگر اللہ کے احکامات کے مطابق اجرت دے دی، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں اور آپ نے جو معاہدہ طے کیا اس کے حساب سے اجرت دے دی۔ اللہ کا تخفیہ اختیار کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ اور سمجھ رہا ہے۔ پھر یہ حکم ہے کہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ آپ نے ایک معاملہ طے کیا تو جس سے جو اجرت جو معاملہ طے کیا گیا ہے اس سے زیادہ ہی دے دینا ہے، کم نہیں دینا۔ بعد میں بارگیننگ اکثر کی جاتی ہے کہ نہیں میں نے پیسے یہ بھی اتنا سامان دے دیا تھا اس لیے پیسے کم کر رہا ہوں، ایسا نہیں کرنا ہے، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے اور بار بار کہا جا رہا ہے۔ اور تقوی کا حکم اس سے یہی بات اس لیے آتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو پوری طرح سے اپنا لو اپنی پوری زندگی میں، وہی ایک متقی کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو ان کے لیے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا سامان یعنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا متقیوں کو لازم ہے۔ اب دیکھیں یہ صورتحال یہ اس آیت کو میں نے اس لیے لیا ہے کہ یہ سماج کی اور اس خاندان کی ذمہ داری کو بتاتا ہے کہ عورت اب شوہر سے الگ ہو گئی تو جب تک اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا اس وقت تک اس کے رشتہ دار جو ہے قریبی، اس کے چاہے بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، یا اور جو سماج کے کلوز خاندان کے رشتہ دار ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پورا خیال رکھے اس عورت اور اس کے بچوں کا۔ جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو ان کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا سامان دینا، احکامات کے مطابق یعنی معروف طریقے سے، جس میں ہر طرح کا حسن سلوک اور احسان کی روش اور خوبصورت معاملے آتے ہیں، ان سب کو کس پہ لازم کیا ہے؟ متقی پر لازم ہے۔ اب جو بھی متقی ہے اس خاندان میں، ان کے قریبیوں میں، اور جو اس چیز کو آگے بڑھ کے کرنا چاہے یہ ان پہ لازم ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ بتاتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ عورت شوہر کے گھر سے آنے کے بعد بے آسرا نہیں ہے، بلکہ جس خاندان سے وہ گئی تھی اس کی ذمہ داری ہے، اور اس پہ کن لوگوں کی ذمہ داری ہے بہت خوبصورتی سے قرآن نے ڈیفائن کر دیا کہ متقیوں پر یہ لازم ہے۔ یعنی اگر جو کوئی اس چیز کو قبول نہیں کرتا اور اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، وہ یہ بات کہتے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ وہ متقی نہیں ہے، اللہ کی فہرست میں متقی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس ذمہ داری سے پیٹھ موڑ رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو ان کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا سامان، یعنی ان کی بیسک نیڈس کو ایڈریس کرنا، اور بیسک نیڈس جو ہے وہ کپڑا، کھانے پینے کا سامان، صحت کا انتظام، اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم، یہ سب چیزیں بنیادی ضرورتیں ہیں۔ یہ ہر اس شخص پہ اس خاندان کے گھر کے لازم ہے جو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے۔ یہ آیت اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ، اور جو اکثر بات ہوتی ہے کہ عورت جو ہے اگر شوہر سے الگ ہو جاتی ہے تو وہ پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ جب شوہر سے اس نے طلاق لے لی تو وہ ذمہ داری اسی گھر کی ہے جس گھر سے وہ گئی تھی، اور اس گھر میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو شخص یا اشخاص اس عورت کی خوش اسلوبی سے، کیونکہ یہ احسان کی روش ہے اور احسان کر کے جتانے سے قرآن منع کرتا ہے کہ اس سے سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ جو اچھے روش سے اس طلاق شدہ عورت اور اس کے بچوں کے ساتھ معاملہ رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ متقی کہتا ہے، کہ متقیوں پر لازم ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس راستے پہ کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ لازمی ایک اپارچونیٹی ہوگی کار خیر کی، احسان کے روش کی، کہ وہ ایسی خاتون کو ذمہ داری دے، بیسک ضروریات کا سامان دے، اور ساتھ ہی یہ کوشش کریں کہ ان کی مرضی کے مطابق ان کی منشا سے ان کے لیے کہیں رشتہ دیکھ کے نکاح کر دیا جائے۔ اب دیکھیں یہاں میں پھر اگر اسے سم اپ کروں، کیونکہ ہمارے یہاں سب سے بڑی خرابی جس کی وجہ سے بہت فساد بھی پھیلتا ہے اور ہم بدنام بھی ہوتے ہیں، وہ ہے مسئلہ حلالہ کا،
کراہیت آتی ہے اس لفظ کو استعمال کرنے میں، اور جس طرح سے اس کا مس یوز ہوتا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً طلاق جو ہے وہ غصے میں دی جاتی ہے، غصے میں، نشے میں، کھسیاٹ میں، کسی وجہ سے شوہر کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دیا، اس نے چاہے ایک دفعہ کہا یا 3 دفعہ کہا کہ طلاق 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 کہا یا طلاق دی کہہ دیا، لیکن یہ طلاق ہو گئی۔ اب اس میں ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس نے 3 دفعہ زبان سے طلاق دے دی وہ 3 طلاقیں پڑ گئی۔ اب جو اس بات کو سمجھے تو یہ 100% طے ہے ان آیتوں کا، بھی آپ نے دیکھا، دوبارہ دیکھ لیجیے گا کہ یا تو وہ قرآن سے واقف نہیں ہے، یا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، یا وہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا، اس کے ہاں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ مسلمان اپنے آپ کو ضرور کہتا ہے لیکن اللہ کی کتاب ہدایت سے نہ صرف جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اسے سبق نہیں دیتا۔ منظر اچھا ایسے بھی کیا ہوتا ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے اب تو یہ 3 طلاق ہو گئی، اب رونا پیٹنا مچتا ہے کہ بھئی یہ بچے کہاں جائیں گے اور گھر ٹوٹ جائے گا، تو اب کیا کریں صاحب؟ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی کسی ایسے صاحب کو تلاش کرو، میں یہ نام نہیں لینا چاہتا کہہ کے کون حساب وہ ہوتے ہیں، لیکن میرے قریبی دوست اور میرے بھائی ضیاء السلام صاحب نے جو حلالہ پہ کتاب لکھی ہے جو چھپی ہے، اس میں انہوں نے خود پورے کیس اسٹڈیز ہیں کہ کس طرح سے کہاں پہ اور کون لوگ ہیں جو یہ بہت ہی گناہ کا، بلکہ زناکاری، بلکہ میں تو کہوں گا میل پروسٹیٹیوشن کرتے ہیں، اس عورت کی زندگی خراب کرتے ہیں، اس خاندان پہ کلنک لگاتے ہیں، اس کی شخصیت کو کچل کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ جو عورت اس تکلیف اس کرب سے گزرتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ یعنی سمجھیے دلداری کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حساس آدمی جو تھوڑا سا بھی دل رکھتا ہو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس عورت پہ کیا کرب ہوگا۔ ایک شریف گھر کی عورت کس طرح سے ایک رات کے لیے دوسرے کے پاس جانے کے لیے تیار ہوگی۔ اس بدقسمت کو مجبور اس لیے کیا جاتا ہے کہ اسے ایک طرح دیکھتا ہے کہ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے، میرے بچے بے گھر ہو جائیں گے، تو وہ ممتا کی ماری بیچاری اتنی بڑی قربانی دے کے زندگی بھر اندر سے سسکتی ہے، اور کیوں؟ اسلام کے نام پر۔ ان قرآن کی آیتوں کو دیکھ کے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ 2 دفعہ طلاق اور سیپریشن کے بعد بھی پھر سے شوہر اور میاں بیوی ساتھ مل کے رہ سکتے ہیں، پھر سے گواہوں کی موجودگی میں ڈکلیئر کریں کہ ہم ہسبینڈ وائف کے طور پہ رہیں گے اور رہتے رہیں۔ 2 دفعہ کی چھوٹے، کیونکہ یہ آزادی اس لیے ہے کہ بھئی تم ایک دفعہ ڈفرینسز ہوئے، خاندان والے بیچ میں پڑے، پھر بھی تم نہیں مانے اور طلاق لے لی تم نے، اور اس کے بعد پھر تم احساس ہوا کہ غلط ہو گیا تو تم نے پھر سے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور معروف طریقے سے ساتھ رہنے لگے اللہ کے احکامات کے مطابق، یعنی وہ نکاح کر کے گواہوں کی موجودگی۔ پھر ایک دفعہ ایسا آپ نے کیا تو یعنی 2 دفعہ زندگی میں آپ کو موقع مل رہے ہیں کہ آپ بالکل ٹوٹنے کے کگار پہ جا کے پھر جوڑ سکیں۔ 2 دفعہ کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ لاجیکلی آپ سوچیے کہ اس کا مطلب ہے یہ لوگ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یا یہ ساتھ ان کی نہیں گزر ہو سکتی بالکل، دے آر پولس اپارٹ، کہیں نہ کوئی خرابی ہے۔ سو اینف از اینف، 2 دفعہ نے موقع مل گیا، اب 3rd ٹائم یہ سیپریٹ ہوتے ہیں تو اب یہ لوگ نہیں رہیں گے، دے شوڈ فائنڈ ڈفرینٹ پارٹنرس، مرد اپنے لیے کسی عورت کو دیکھے، عورت کسی مرد کو دیکھے اور زندگی گزارے۔ ہاں پھر اگر ان کی زندگیوں میں جو لوگ ہیں پارٹنرس ہیں وہ انہیں چھوڑ دیں یا ڈیتھ ہو جائے تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہاں بھی یہ حکم ہے کہ اللہ کی حدود کو ذہن میں رکھیں، یعنی اللہ کے احکامات کے حساب سے زندگی گزاریں ایک اچھے ماں باپ کے طور پہ، تاکہ بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے۔ تو یہاں پہ کہیں بھی اس چیز کی گنجائش نہیں آتی کہ اگر طلاق دے دی گئی تو بنا ہلالے کے وہ عورت اپنے شوہر کے پاس نہیں رہ سکتی۔ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ کی طلاق، اور اس میں سے معاملہ یعنی 3 ماہ کی ماہواری کا ہی نہیں ہے بلکہ وہ مدت پوری بھی ہو چکی ہو اور دونوں نے شادی کہیں اور نہیں کی ہے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، جتنی بھی مدت گزر گئی، اور پھر انہیں خیال آتا ہے بچوں کی وجہ سے یا فیملی کمپلجن سے یا ریمورس ہوتا ہے، خود احساس ہوتا ہے کہ ہم نے زیادتی کری تھی، اور وہ پیچ اپ کرتے ہیں، تو پیچ اپ کر کے پھر سے وہ لوگ یعنی گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر کے ہسبینڈ وائف کے طور پہ رہ سکتے ہیں۔ اس میں یہاں بیچ میں کوئی، بلکہ یہ ایک طرح سے مڈل مین کا یا اس میل پروسٹیٹیوشن کا تو کہیں پہ ذکر ہی نہیں ہے، نہ قرآن کی کسی آیت میں بھی، اور یہ طریقہ 100% نہ صرف قرآن کے خلاف ہے بلکہ قرآن کے خلاف ایک بغاوت ہے، ایک جسارت ہے، جس کو کرنے کے لیے نہ صرف سوچنا نہیں چاہیے بلکہ اس بات کو جتنے لوگوں تک پھیلا سکیں، اور طلاق میں جتنی آزادی دی گئی ہے، لبرٹی ہے،
کہ ایک دفعہ طلاق ہو گئی، عدت بھی پوری ہو گئی، اس کے بعد بھی میاں بیوی پھر سے معروف طریقے سے اللہ کے احکامات کے مطابق یعنی گواہوں کی موجودگی میں پھر یہ ڈکلیئر کر کے کہ ہم سے بیوی ہسبینڈ وائف کے طور پر اب رہیں گے، پھر سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ پھر اگر دوبارہ بھی طلاق ہوتی ہے ان کی میرڈ لائف میں تو پھر ان کو یہ موقع ہے کہ پھر سے ریکنسائل کر لیں، اگر عدت کی پیریڈ میں ہو یا پیریڈ کتنے میں گزر چکے ہو، سال ہو جائے 2 سال ہو جائے، اگر انہوں نے کہیں اور شادی نہیں کی ہے تو پھر سے پیچ اپ کر کے گواہوں کی موجودگی میں پبلکلی ڈکلیئر کر کے نکاح کر کے پھر سے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ 2 دفعہ کی اس گریس کے بعد تھرڈ ٹائم گریس نہیں ہے، جو بالکل جسٹیفائڈ لگتا ہے، لیکن جو تصور طلاق کا دیا جاتا ہے کہ بس گولی سی مار دی اور اس کے بعد اب اس بیچاری عورت پہ، یعنی دیکھیے ظلم اور مرد کر رہا ہے کہ اپنی حماقت کی وجہ سے غلط طریقے سے طلاق دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر سزا اس کی وہ شخص نہیں بھگتتا بلکہ وہ عورت بھگتتی ہے جس کو اس کرب سے گزرنا پڑتا ہے، جس کو حلالہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو نہ صرف اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ چیز جیسے میں نے ابھی عرض کیا قرآن خلاف بغاوت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آج کے اس پریزنٹیشن سے اللہ قرآن کی ان آیتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگ اس بات کو سمجھیں گے اور سب تک یہ بات پہنچائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔